مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 8 شوال 1447 ہجری بمطابق 27 مارچ 2026 عیسوی۔ موضوع حقیقی کامیابی، خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظمت و جلال میں منفرد ہے اور اپنی مخلوق کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندوں کو طاعتوں کی توفیق دی اور ان پر ان کی مدد کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے ایمان و ہدایت والے آل و اصحاب پر اور ان کی بیویوں پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک زمانے کا آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنو، میں خود کو اور تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم طاعتوں پر کاربند رہ کر اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس نے تقوی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہوا، اور جو خواہشات کے پیچھے چلا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ امت مسلمہ، یقیناً حقیقی کامیابی جس کے لیے نیک عقل مند لوگ تگ و دو کرتے ہیں وہ ہے جہنم سے خود کو آزاد کرنا۔ ہر انسان صبح کرتا ہے اور خود کو فروخت کرتا ہے، وہ یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یا تباہ و برباد۔ اور کامیابی جنت میں داخلے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے، اس لیے کہ آخرت میں کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں، یا تو جہنم ہے یا جنت۔ لفظ ہٹایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معاملہ جد و جہد، صبر اور استقلال کا محتاج ہے، کیونکہ جہنم اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے پناہ دے، شہوات سے گھری ہوئی ہے اور شہوات کی طرف نفسوں کا جھکاؤ رہتا ہے، اس لیے انسان ان سے بمشکل ہی دور رہ پاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل سے کہا، جاؤ اور دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور دیکھ کر آئے، واپس آ کر کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی نہیں جو اس کے متعلق سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، پھر فرمایا، اے جبریل، جاؤ اور اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایمانی بھائیو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو جہنم سے آزادی کا موسم بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سال کے تمام مہینوں میں ایسے نیک اعمال مہیا کیے ہیں جن کی بدولت وہ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں عظیم ترین عمل اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے وہ اللہ کی خوشنودی چاہے۔ ان نیک اعمال میں سے 5 نمازوں کی پابندی ہے، وہ جہنم سے آزادی کا بڑا سبب ہے، خصوصاً فجر اور عصر کی نمازیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج کے طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر۔ اسی طرح جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی، اس پر اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے، اس لیے اگر رمضان کا روزہ ختم ہو گیا ہے تو نفل روزہ باقی ہے۔ شوال کے 6 روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ
ना रखना। ईमानी भाइयों, जहन्नम से आज़ादी के असबाब में से हुस्न खुलुक और लोगों के साथ नरमी और नरम बर्ताव है। इसलिए जो जहन्नम से आज़ाद होना चाहे वो अपने बर्ताव में नरम हो, अपने भाइयों के साथ नरमी और आसानी का मामला करे, उनसे खंदा पेशानी के साथ मिले और उनके साथ बुर्दबारी का मामला करे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें उस बंदे की खबर ना दूं जो जहन्नम पर हराम है, जिस पर जहन्नम हराम है। जहन्नम हर उस बंदे पर हराम है जो करीब रहने वाला नरम और आसान हो। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरह जो शख्स बेटियों से नवाजा गया है या जिसके पास बहनें हैं और उनके साथ उसने अच्छा मामला किया और उनकी इज्जत की, तो वो उसके लिए जहन्नम से बचाने वाली ढाल और जन्नत में जाने का सबब होंगी। मुस्नद इमाम अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां या 3 बहनें या 2 बेटियां या 2 बहनें हैं और उसने उनके साथ अच्छा मामला किया, उन पर सब्र किया और उनके मामले में अल्लाह से डरा, तो जन्नत में जाएगा। मुस्नद की एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों जिन्हें वो पनाह देता है, उन पर रहम करता है और उनकी किफालत करता है, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर 2 बेटियां हो तो? आपने फरमाया, अगर 2 बेटियां हो तो भी। रावी कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल था अगर एक लड़की की बात होती तो आप एक लड़की के लिए भी यही फरमाते। मोमिनो, लाचार वो है जो दुआ से कासिर हो, क्योंकि जहन्नम से आज़ादी के लिए कसरत से दुआ करना जहन्नम से नजात का सबब है। सुनन तिरमिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से 3 मरतबा जन्नत मांगे तो जन्नत कहती है, या अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर, और जो जहन्नम से 3 मरतबा पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है, या अल्लाह तो उसे जहन्नम से पनाह दे। और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों और चुनिंदा मुत्तक़ियों का जिक्र करते हुए फरमाया, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर फरोतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कहते हैं सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं, और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब परे ही परे रख, क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह दे। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकत दे और उनकी आयत व हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं यो कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और अल्लाह से अपने लिए आपके लिए हर गुनाह खता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ना कोई उसकी अता व नवाजिश का रोकने वाला है, ना कोई उसका फैसला रद्द करने वाला है, और ना ही उसके सिवा कोई माबूद बरहक है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे, रसूल और चुनिदा हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल करे आप पर, आपके आल व असहाब पर और आपसे मोहब्बत करने वालों पर। अम्मा बाद, मोमिन, चूँकि मोमिन उन अमाल की जुस्तजू करता है जिनके सिले में वो जहन्नम से आज़ादी की उम्मीद करता है, इसलिए ज़रूरी है कि उन अमाल से बचे जिन पर जहन्नम में जाने की वईद मुरत्तब होती है। और जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में औंधे मुँह डालने वाली है वो उनकी ज़मानों के अमाल हैं, जैसा कि इसकी खबर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। क्योंकि ज़बान की बुराइयां इमारत को ढा देती हैं, उल्फत व मोहब्बत को बिगाड़ देती हैं, कीना व बुग़्ज़ फैलाती हैं, शिराज़ा मुंतशिर करती हैं। खुसूसन सोशल मीडिया की तरक्की की मौजूदगी में जिसकी कुछ लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते, इसलिए शरीयत ने गीबत और चुगलखोरी को हराम करार दिया है, मुसलमान की आबरू का दिफा करने पर उभारा है और उसे जहन्नम से आज़ादी का सबब करार दिया है। मुस्नद इमाम अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने भाई की आबरू का गायबाना दिफा करेगा, अल्लाह पर हक है कि उसे जहन्नम से आज़ाद करे। जब ये मामला आम मुसलमानों के हक में है तो हुक्मरानों और उलमा के हक में इसकी शान और कदर ज्यादा बढ़ जाती है। भाइयों, क़यामत के दिन नजात दिलाने वाली चीजों में से बाकी रहने वाले नेक कामों पर कारबंद रहना है। चुनांचे सुनन नसाई में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत
روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے کہ آپ نے فرمایا اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کسی دشمن سے بچنے کے لیے جو آپ پہنچا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ قیامت کے دن بچانے والے اور پہرا دینے والے بن کر آئیں گے، اور یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ترین عمل کے بارے میں فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ چھو نہیں سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے پر پہرا دے۔ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی آنکھ بول کر پورا جسم مراد لیا گیا ہے۔ بندہ جب اللہ کی عظمت و قدرت کو یاد کر کے اپنی حالت اور اپنے رب کے حق میں اپنی کوتاہی پر غور کرتا ہے، اور اس کے عقاب کے ڈر اور اس کے جلال کی ہیبت سے رو پڑتا ہے، تو وہ جہنم سے نجات کا وعدہ پانے والا بندہ ہے۔ اسی طرح جو دشمنوں کے مکر سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کی نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ جب یہ فضل مسلمانوں کے عام ملکوں کے لیے ہے، تو حرمین کی سرزمین بلکہ حرمین کے محافظ اور خادم ملک مملکت سعودی عربیہ کے بارے میں کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد مومنو جان لو کہ اللہ نے تم کو ایک باوقار حکم دیا ہے، جس میں اس نے اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر درود نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، اور محمد پر آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی لائق حمد و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ تابعین سے، اور اچھی طرح ان کے نقش قدم پر تا قیامت چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم وجود و سخا سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو امن، سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا۔